अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विब्लो थेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कनिफ़ा से ताहिर, एपिसोड 60। इस मरतबा मीटिंग के सिलसिले में अनस को 15 दिनों के लिए जर्मनी जाना पड़ गया तो वो बौखला गया। हर बार तो अबू खुद जाते हैं या फिर चचा जान। बेटा जी, अब आप भी आगे बढ़ के कुछ सीखें। किनारे पर पाँव डुबोकर बैठे रहने से सब चीज़ें नहीं आ जाती। ताया जान ने तंज किया तो वो चपका हो रहा, मगर पहले ताई जान के सामने और अब नगीन के साथ वो मुसलसल बहस में मसरूफ़ था। भला मुझे वहाँ भेजने की क्या तुक बनती है? उसने 15वीं बार ये जुमला बोला तो नगीन हंसने लगी। वाकई भला किसी अक्लमंद से शख्स को भेज दे। नगीन, मार खा लोगी मुझसे। वो भिरनाया था। ओफो, अभी तक हफ्ता पड़ा है रवानगी में और फिर सरसरी बात ही तो होती है। यूं ही दिल पे ले बैठे हैं। नगीन ने समझाया तो वो तंजन बोला, तुमसे ज़्यादा मैं वालिद साहब से वाकिफ़ हूँ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। पहले भी तो दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। नगीन ने एतराज़ किया था। शहर से बाहर और मुल्क से बाहर जाने में बहुत फ़र्क होता है, मगर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा यही प्लानिंग कर लोगी कि इतने रोज़ मैं के रह आऊँगी। वो चढ़कर बोला, वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है। नगीन वाक़यातन खुश हुई थी। पता है क्या निकी, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो बड़ी संजीदगी से बोला था। फिर आपका क्या होता? वो गैर संजीदा थी। जो अब हो रहा है वो भी कुछ ज़्यादा काबिल फ़ख्र नहीं है। वो गहरी सांस खींचता टीवी ऑन करके टेक लगाकर बैठ गया था। नगीन अपनी जगह से उठकर उसके और टीवी स्क्रीन के बीच आ बैठी। अनस ने उसे ज़रा सा घूरा था। अब क्या है? मेरे होते हुए आप इन नामहरम दोशीज़ाओं को इतने शौक से देख रहे हैं। वह तजाजन बोली तो अनस को मौका मिल गया। सोच लो, जर्मनी जाकर इन 15 दिनों में भी यही करूँगा। खैर, वो भी अच्छा है, आदमी की तबीयत फ्रेश रहती है। कम अज़ कम एक ही शक्ल देख देख कर रहने से तो बेहतर है। वो मुस्कुराहट दबाकर कहती उठ गई तो अनस ने उसका हाथ थाम कर अपने पास बिठा दिया। तुम ज़रा भी जेलस नहीं होंगी? ओहो, नगीन ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो जल कर बोला, रोती फिरोगी उस घड़ी को जिसमें मुझे बाहर भेजा था। खुदा न करे। नगीन ने तंबी अंदाज में उसे देखा था। ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। उसे नया ख्याल सूझा था जिसे नगीन ने फ़ौरन रद्द कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हालत में इतने लंबे सफ़र का रिस्क नहीं ले सकती। हाँ, तो मैं भी तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। वो दो बदो बोला तो नगीन को हंसी आ गई। क्या हो गया है आपको? दिन ब दिन आपकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती। नरमी से उसकी पेशानी पर आए बाल सवार कर कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, मोहब्बत तो अच्छी होती है ना, मगर एक हद में रहकर। मोहब्बत की हदूद व कूद नहीं होती, वरना किसी का शौहर मेरी तरह ना खुश ना होता। हर किसी की मोहब्बत का अपना ही पैमाना होता है। किसी को भी उसकी कमी या ज़्यादती का रोना न रोना पड़ता। आप किस बात से ना खुश हैं? नगीन ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा था। तुमसे। कभी जो बीवी से चंद लम्हों के लिए महबूबा बनी हो। वो शिकायती अंदाज में बोला था। नगीन मुस्कुरा दी। बना तो रखा है आपने मुझे अपनी महबूबा। वो तो मैंने बना रखा है ना, तुमने तो कभी भी महबूबियत का एहसास नहीं दिलाया। ठीक से मनाना तो आता नहीं है। उसकी वही शिकायतें थीं। वादा रहा, इस मरतबा रूठेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी। वो फ़ौरन बोली तो अनस इस बात पर उसे घूरने लगा। नगीन हंसी थी। अब और क्या कहूँ, यही तो चाह रहे थे आप। कभी यही पक्का इरादा कर लो कि मुझे कभी रूठने नहीं दोगी। वो जलकर बोला था। पहले अच्छी तरह सोच लें कि आप चाहते क्या हैं। नगीन ने मशवरा दिया तो वो बेजार होते हुए सर के नीचे हाथ बांधता चित लेट गया। ये तो अब बच्चे जैसे ज़िद कर रहे हैं। अबू जी सही कह रहे हैं, आप उनका बिजनेस संभाल रहे हैं तो उसके तमाम रिमोट से वाकफियत होना भी लाजिम है ना। यूं ही एक एक करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। वो उसे समझा रही थी। मगर मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। तो कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वो बेसख्ता कह गई थी। फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ कर मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, 2 हफ्तों की तो बात है, चुटकियों में गुजर जाएंगे। 2 हफ्ते चुटकियों में नहीं, हमेशा 15 दिनों ही में गुजरते हैं। वो नाराज़गी से बोला था। दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। नगीन ने उसे याद दिलाया था। ये महज तुम्हारी पड़ी हुई बातें हैं। मेरे जाते ही मैं के भागोगी। अच्छा, वादा रहा, नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी वापसी का इंतज़ार करूंगी। नगीन ने उसकी नाक पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। शायद इस ख्याल से जुदाई आसान हो जाए। 15 दिन और जुदाई। नगीन ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी, वरना वो फिर नाराज़ होता कि इतने सारे दिनों की दूरी को भी वो जुदाई नहीं कर डालती है। वो बेहद बेयकीनी से फ्रंट सीट पर बैठे शुमाइल खान को देख रही थी, जो नौफल की इस हरकत पर अंदर ही अंदर पेचो ताप खा रहा था। कैसा रहा सरप्राइज़? नौफल नीचे उतरते हुए गंग खड़े साले से पूछ रहा था।
شمائل کو بھی باہر نکلنا پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شمائل خان، یہ تم ہی ہو؟ وہ بحیرت کے غلبے سے نکل آئی۔ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں تھامے خوشی سے چیخی تو وہ کھجل سا ہونے لگا۔ گاڈ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے، کہاں سے ملا یہ تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اندر تو بٹھاؤ کہ یہیں کھڑے کھڑے تفصیل بتا دوں۔ نوفل کو شمائل کا تاثرات دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ زالے یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے مسلسل بولتی ہوئی انہیں اندر لے آئی تھی، پھر شمائل کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے ساتھ بیٹھی تو وہ بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لا حول ولا قوت، اس کا کہا بے ساختہ و بے اختیار تھا۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ زالے بھنا گئی تھی۔ کمال ہو گیا تھا، جس شخص کے پیچھے وہ خوار ہوتی پھر رہی تھی وہ اب بھی اس سے پہلو بچاتا پھر رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ اور پہلے یہ بتاؤ کہ نیو یارک سے کیوں بھاگے تھے؟ زالے اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے مدد طلب انداز میں نوفل کو دیکھنے لگا۔ بھائی، جس بھی نیت سے بھاگا تھا اب تو مل گیا ہے نا، اس کی خوشی مناؤ۔ نوفل کو ترس آیا تھا۔ پہلے یہ تو اپنی خیر منائے۔ وہ شمائل کو پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی دوستوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہے؟ یہ سب گلے شکوے میں کر چکا ہوں، نوفل نے کہا تو وہ شکوہ کنہ انداز میں بولی۔ کیا میرا حق نہیں بنتا اس پر؟ بھائی، میں منحریف ہوا، پورے کا پورا شمائل خان تمہارے حوالے ہے۔ نوفل ہنسنے لگا تھا۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ وہ شمائل سے پوچھ رہی تھی جو اس کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ بس شہر ہی میں ہوں۔ وہ اس کی شہ زوری کے آگے یوں ہی کمزور پڑ جایا کرتا تھا۔ کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی نوفل کی طرح؟ وہ بظاہر بڑی خوش دلی سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ خود ہی جانتا تھا کہ اس کی دلی کیفیت تلادن کی زد میں ہوگی۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے شمائل نے مسرت آمیز لہجے میں نوفل سے پوچھا، تم نے شادی کر لی ہے؟ صرف شادی نہیں بلکہ ایک کامیاب محبت اور پھر شادی۔ سالے نے راز کھولا تھا۔ وہ اپنی رسٹ واچ دیکھنے لگا۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہی بیوی میرا انتظار کر کر کے تھک کر اب واپس آ گئی ہوگی۔ مجھے اسے پک کرنا تھا اس کے مائکے سے۔ مسکرا کر بولا تو شمائل نے گرم جوشی سے مبارکباد دی تھی۔ اسی وقت زالے کے ڈیڈی اندر آئے تو وہ دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے۔ زالے اپنے مخصوص انداز میں شمائل خان کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ ہمارے گروپ کا بھگوڑا ہے ڈیڈی۔ شمائل خان جو اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا کیونکہ وہاں اس کا ایمان خراب ہوتا تھا۔ اس قدر عجیب تعارف پر وہ ڈیڈی سے ہاتھ ملانے لگا۔ تم اب اسے یہاں سے ہی بھگاؤ گی؟ نوفل نے اسے دھمکایا تو وہ جذب سے بولی، اب بس ایسا منتر پڑھوں گی کہ اس کے قدموں کو زمین جکڑ لے گی۔ شمائل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ خاطر مدارت کرو اپنے دوستوں کی بھائی۔ ڈیڈی نے اسے احساس دلایا تو وہ کہنے لگی، نوفل نے سرپرائز ہی ایسا دیا ہے کہ میری تو بھوک پیاس ہی اٹھ گئی ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے پر ڈیڈی معذرت کرتے ہوئے اٹھ گئے تو شمائل نے نوفل کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں اب چلا جائے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ارے کہاں، ابھی تو آئے ہو؟ خبردار جو اٹھنے کا نام بھی لیا تو ابھی ہم ایک ڈنر کریں گے، سالے نے رعب سے کہا تو وہ چپکا ہو رہا۔ تم ابھی بھی اتنے ہی سنگ دل ہو، کسی کے بھی جذبات کا احساس نہ کرنے والے، وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل نے دیکھا اس کے شربتی آنکھوں کی چمک بے مثال تھی۔ تم پتہ نہیں کس گمان میں ہو، میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ شمائل کا انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ نوفل تو ایک طرف رہا، سالے بھی کھٹک گئی تھی۔ تو پھر تم وہاں سے بھاگے کیوں تھے؟ کیونکہ وہاں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ سادگی سے بولا تھا۔ حالانکہ وہاں دل لگانے والی بہت سی چیزیں تھیں۔ نوفل نے لقمہ دیا۔ تو پھر تم نے وہاں دل کیوں نہیں لگایا؟ وہ نوفل سے پوچھنے لگا۔ وہ سب میری ٹائپ کا نہیں تھا نا۔ نوفل مسکرانے لگا۔ شمائل خان نے ایک نظر زالے آفریدی کو دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی ہوئی تھی۔ وہ نظر چرا گیا۔ مجھے نیو یارک کی سردی پسند نہیں تھی، اور یہاں بہت خوش ہو تم؟ زالے نے قدرے جارحانہ انداز میں پوچھا تو وہ چند ثانیوں کے لیے چپ رہ گیا، پھر مدھم لہجے میں بولا، اپنوں کی خوشی کے لیے خوش رہنا ہی پڑتا ہے۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی اور تمہارے فلسفے کو بھی۔ ابھی تو میں فی الحال ڈنر کا انتظام دیکھا ہوں۔ زالے نے اپنا انداز بدلتے ہوئے اسے دھمکایا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہد رنگ بالوں کو جوڑے کی صورت میں کلپ میں جکڑے، کھلے پائچوں کے ٹراؤزر اور گرم فل سلیوز ٹی شرٹ پر پرنٹڈ گرم شال اوڑے وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت برا کیا تم نے یار، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، زالے کے جاتے ہی شمائل نے شکایتی انداز میں کہا تو نوفل حیران ہو گیا۔ تم سنجیدہ ہو؟ ہاں، اور میں اس کہانی کو پھر سے شروع نہیں کرنا چاہتا جسے میں اپنے خیال میں نیو یارک میں ادھورا چھوڑ آیا تھا، وہ قطعیت سے بولا تو نوفل نے گہری سانس بھری۔ تو تم جانتے تھے کہ زالے کا تمہاری طرف جھکاؤ در حقیقت اس کی محبت تھی۔ میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا نوفل۔ شمائل خان کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔
ان آنکھوں میں جھلکتا تکلیف کا احساس نوفل کو بہت سرات سے محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کا ماخذ جاننے سے قاصر تھا۔ ظالے بہت اچھی لڑکی ہے شمائل، آزاد خیال اور بے باک تو ہے، مگر کریکٹر لیس نہیں ہے۔ یہ بات تم ہی مجھے نیو یارک میں بھی بتایا کرتے تھے، نوفل نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ باقی ہونے لگا، وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں، اور اس کی اچھائی سے مجھے کب انکار ہے، مگر تم لوگ میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی گفتگو بے راہ تھی، نوفل سمجھ نہیں سکا۔ چلو بھائی آ جاؤ، ڈنر ریڈی ہے، سالے نے تالی بجاتے ہوئے انہیں مطلع کیا۔ تو وہ دونوں ہی بہت سست روی سے اٹھے تھے۔ کھانے کے دوران بھی ظالے کی شمائل پر توجہ بے مثال تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ چلتے وقت اس نے نہ صرف شمائل خان کا موبائل نمبر لیا تھا، بلکہ زبردستی اس کا وزٹنگ کارڈ بھی لے لیا تھا۔ نوفل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو ظالے نے اپنا والیٹ جیب میں ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھتے شمائل کا ہاتھ بڑی سبک روی سے تھاما۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک اور بات تو رہ گئی، مونچھوں کے بغیر تم زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو، وہ شرارت لہجے میں بولی۔ تو نوفل کے کہے پر وہ جھیپ کر اپنا ہاتھ چھڑاتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ ظالے پورش کی سیڑھیوں پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ نوفل گاڑی گیٹ سے باہر لے آیا۔ مجھے گھر ڈراپ کرو گے یا میں گاڑی منگوا لوں؟ وہ نوفل سے پوچھ رہا تھا۔ میری گاڑی میں ہی چلے جاؤ، ڈیزل کے پیسے دے دینا، اس نے بہت آسانیت سے کہا۔ تو وہ مسکرا دیا۔ ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، کل میں انکل اور آنٹی سے ملنے آؤں گا، اور بھابھی سے بھی آف کورس، ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے یار، نوفل نے بتایا۔ تو وہ تعصب کا شکار ہونے لگا۔ اور آنٹی کیسی ہیں؟ بہت عرصے تک کسی کی خبر نہ رکھنے والے یوں ہی انکشاف کی زد میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی شرمندہ تھا۔ وہ ٹھیک ہے، نوفل مسکرا دیا تھا۔ شمائل کو اس کے شاندار سے فلائٹ میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ ایک منٹ بھی مزید نہیں رکا تھا، مگر گھر پہنچنے تک جتنی دیر ہونی تھی ہو چکی تھی۔ اسے صالحہ بیگم کی ڈانٹ کا ڈر تھا، مگر تمام لائٹس آف پا کر اسے تسلی ہوئی کہ وہ سو چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ صبح واپس آ چکی تھی یا نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بے ساختہ نگاہ ڈالی تو ڈم لائٹ میں اسے محو اس راحت پا کر گہری سانس بھرتا وہ بے آواز قدموں سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ بستر پر آیا تو کتنی ہی دیر شمائل خان کی غیر متوقع آمد کے متعلق سوچتا رہا، جو اچانک تو تھی مگر اتنی ہی خوشگوار بھی تھی۔ انہیں خیالوں میں غلطہ وہ جانے کب نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ یہ لے، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عماد بھائی بھی اگلے چند دنوں میں جرمنی جانے والے ہیں۔ آج اتوار کی چھٹی تھی، اس لیے نہ صرف سبھی گھر پر موجود تھے بلکہ مریم پھپھو کی فیملی بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ بڑے سب تو ناشتے سے فراغت کے بعد اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ نگین اور سوہا ابھی بھی کچن میں تھیں، کیونکہ ابھی نہ صرف ان دونوں نے خود بلکہ عماد، انس، معید اور ہمراہ نے بھی ناشتہ کرنا تھا۔ نگین نے اپنے تئیں انس کو خوشخبری دی تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ اس کے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ جو مزہ اکیلے وہاں کے نظاروں میں ہے وہ میرے ساتھ ہونے سے تھوڑی آئے گا۔ اس نے بھی جمالوں کا رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں بھیجو، مگر یہاں کسی کو پرواہ ہے؟ پچھتائیں سب، اس نے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا تو زحا آملیٹ اور پراٹھے کی پلیٹ رکھتی کرسی پر بیٹھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نگین سے کہ یہ جن تمہارے قابو میں آنے والا نہیں۔ چھوڑو سسٹر، اس نے کبھی مجھے قابو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، انس مایوس تھا۔ تم بھی تو کوٹے کے بیل ہو، ایک دو دفعہ شہر میں کسی کے ساتھ دکھائی دو، پھر دیکھنا یہ کیسے قابو کرتی ہے، ایمان نے مسکراتے ہوئے زمائنی انداز میں کہا۔ تو نگین خفگی سے بولی، میرے ہی سامنے آپ میرے میاں کو الٹی پٹی پڑھا رہے ہیں۔ بے فکر رہیں بھابھی ماں، میرے تعویذوں کا اثر کہیں نہیں جانے والا۔ وجدان کا انداز بھانڈا پھوڑنے والا تھا۔ نگین نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے زبان دانتوں تلے دے لی۔ تو تم مجھ پہ تعویذ کروا رہی ہو؟ انس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ منمنائی، کہاں کوئی، یہ تو چینی اور دم کیا ہوا نمک۔ واہ واہ کیا محبت ہے، عماد نے سر دھنا تھا۔ خاک محبت ہے یار، میں بھی کہوں پچھلے کئی ماہ سے میرا بی پی کیوں ہائی رہنے لگے ہیں، صرف میری پلیٹ میں اتنا نمک، اور اب تو شوگر ٹیسٹ کرانا پڑے گی، اتنی چینی کھلا چکی ہے مجھے۔ انس کو فکر ہونے لگی تھی، جبکہ زحا کو اس کی پول کھلنے پر بہت مزہ آیا تھا۔ پہلے یہ تو پوچھو کہ چینی اور نمک تھا کس لیے؟ عماد نے اس کا دھیان کرایا تھا۔ تم بتاؤ، تمہارے ہی آستانے سے جاری ہوئی تھی دونوں چیزیں؟ انس نے وجدان کو گھورا تو وہ مزے سے بولا، میں نے تو نیکی کا کام ہی کیا تھا، بے مہر اور سنگ دل شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے دی تھی دونوں چیزیں۔ بے مہر اور سنگ دل؟ عماد اور زحا کو انس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔
और वो क्या अमल करना था नगी भाभी, जिसमें खंबा नहीं सोचना था? ज़ोहा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो शर्मिंदा होने लगी। वो तो पूरा ही नहीं हुआ, हर बार खंबा याद आ जाता था। शर्म करो, मेरे सामने बैठकर अपनी कारस्तानी बयां कर रही हो। तो क्या गलत किया है मैंने? आप जो हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानते। वो बहस करने लगी थी। 101 तरीके होते हैं बात मनवाने के, तुम्हें तो इनसे भी आगे की सूझी। अनस ने सर झटका था। तो क्या फ़ायदा हो गया, कौन सा काबू में आ गए हैं आप? नगीन ने चिढ़कर कहते हुए वजदान को धमकाया। और तुम अब बनवाना मुझसे अपने दोस्तों के लिए चाय। उसी वक्त मोहित लाउंज में आते हुए सबसे सलाम दुआ करता उनके पास आ पहुंचा। तो ज़ोहा नागवारी का एहसास लिए अपनी प्लेट पर झुक गई। निकाह के बाद ये उससे पहला सामना था। ओहो, आए जनाब, आप कहाँ मफरूर फिर रहे हैं? इमाद ने उसे हाथ मिलाते हुए तंज किया तो वो मुस्कुराते हुए वजाहत देने लगा। किसी क्लाइंट से बहुत अर्जेंट मिलना था, इसलिए सुबह सुबह जाना पड़ा। यार, कम से कम छुट्टी के दिन तो छुट्टी कर लिया करो। अनस चढ़ गया था। फिर साथ ही ज़ोहा से मुखातिब हुआ। ज़ोहा, चाय डालो मोहित के लिए। उसका हुक्म ज़ोहा के लिए बहुत गर्म तवक्को था। उसका हलक तक कड़वा होने लगा, मगर मजबूरी थी। कहना सर इमाद के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। न चाहते हुए भी मोहित के लिए कप में चाय उंडेलने लगी। ओहो, यानी पहला बाकायदा नाश्ता। इमाद ने शरारत से दोनों की बारी बारी शक्लें देखी थी, जो फ़िलहाल तुम्हारे नसीब में नहीं है। अनस ने उसका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। नहीं यार, सुहा को देखकर मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा है। अगर इस जैसे नालायक बंदी को इतना काबिल बंदा मिल सकता है तो फिर मेरा मुस्तकबिल भी काफ़ी रोशन होगा। इमाद ने बड़ी उम्मीद से कहा तो सुहा दांत पीस कर रह गई। उसने चीनी डाले बगैर चाय का कप मोहित की तरफ खिसका दिया था। क्या बोरियत है यार, तुम दोनों आपस में बात नहीं करते क्या? इमाद झुंझलाया था। या फिर हम यहाँ से उठ जाएं? अनस ने शरारत से कहा तो ज़ोहा अपनी जगह से खड़ी हुई। क्यों तंग कर रहे हो बेकार में? मोहित मुस्कुरा रहा था। फिर शुगर पॉट अपनी तरफ खिसका कर चाय में चीनी डालने लगा। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। इमाद ने रौब से ज़ोहा को रोका था। मुझे और भी काम है इन बातों के अलावा। वो कदर नाराज़गी से बोली तो उसने इत्मीनान से कहा, पहले ये बातें हो लेने दो और काम बाद में कर लेना। बैठो ना ज़ोहा, अब तो पर्दे वाली कोई बात नहीं रही। क्यों मोहित भाई? नगीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। मेरे लिए तो पहले भी पर्दे वाली कोई बात नहीं थी, मोहित ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा था। ओहो, यानी लंबा चक्कर है। इमाद ने आंखें दिखाई दी थीं, जबकि ज़ोहा कुर्सी में धंसी उसके लफ्ज़ों के हेर फेर में मक्स लग रही थी। वैसे यार, तुम लोगों को मौका तो मिलना चाहिए बातचीत का। क्यों ज़ोहा? अनस को भी भले वक्त पर याद आया था। बहुत जब्त करते हुए भी ज़ोहा को अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होता महसूस हुआ था। यह कौन से मसले पड़े हैं जो बातचीत से हल होंगे? वो बहुत रुखाई से बोली थी। हमारे यार से पूछो। सबसे पहले तो रुखसती का मसला है, जो पता नहीं कितनी दूर जा पड़ा है। इमाद ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो उनकी हंसी पर वो तब कर उठ गई और फिर नगीन के लाख रोकने पर भी नहीं रुकी थी। हद करते हैं आप लोग भी, 2 मिनट भी बैठने नहीं दिया। नगीन ने उन्हें घुड़का था। हाँ यार, हद करते हो तुम भी। अभी तो मोहित ने ढंग से उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, उसने शरारत से कहा। तो वो बौखला सा गया। ये क्या बदतमीज़ी है यार? नगीन हंसने लगी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इन लोगों का निकाह हो चुका है। इनकी हरकतों से तो मुझे भी नहीं लग रहा। अनस को भी शक हुआ था। क्या चाहते हो तुम लोग? मोहित ने रसानियत से पूछा। तो इमाद ने दो बदो कहा, चाहना तो अब तुम दोनों ने है एक दूसरे को, हम बेचारे तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। नगीन की मौजूदगी के बायस मोहित झीप सा गया था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का। और बस कमाल है यार, जिनका निकाह हुआ है उन्हें कुछ परवाह ही नहीं, और हम खामखा रोमांटिक हुए जा रहे हैं। अनस ने गहरी सांस भरते हुए मायूसी से कहा था। मोहित को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तुम्हें तो यूं भी बीमारी है डायलॉग बोलने की, मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। सुना है बाहर के ममालिक में इस बीमारी का बहुत आला इलाज है। अनस ने नगीन को चलाने की खातिर कहा तो वो बोली, इमाद भाई जा रहे हैं ना? ये आपकी हर रिपोर्ट देंगे मुझे। इमाद भाई ना हुआ 007 हो गया। कहीं तुम महज मेरी जासूसी की खातिर तो नहीं भेज रही साथ? अनस ने शकी नज़रों से उसे देखा था। इकट्ठे जा रहे हो दोनों? मोहित ने पूछा। कहाँ यार, मैं 1 हफ्ते के बाद जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ 5 दिनों के लिए। ये महज इत्तेफाक ज़रूर है कि हम दोनों एक ही शहर में होंगे, इमाद ने बताया था। और मुझे कल की फ़्लाइट से जाना है। अनस ने हाँ भरी थी। ये बहुत अच्छा चांस है तुम्हारे लिए, ऐसे टूर्स में नई मालूमात मिलती है बिज़नेस में। मोहित ने उसकी हौसला अफजाई की तो नाराज़गी से बोला, तो तुम क्यों नहीं आ गए इस प्रोफेशन में? अब ले दे के वालिद साहब को एक मैं ही दिखाई देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिज़नेस में और कोई वजह नहीं थी।
مگر اب جلد ہی عماد تمہیں جوائن کرے گا، موہد نے کہا۔ انس بے یقینی سے عماد کو دیکھنے لگا۔ انکل عباس ان کے بزنس میں کافی روپے انویسٹ کر رہے تھے، مگر ابھی تک عماد نے انہیں جوائن کرنے کی آفر نہیں کی تھی۔ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا جاب بہت اچھی چل رہی ہے، اتنے جھنجھٹ میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ پہلو بچا گیا تھا۔ ہاں، مجھے خوب اس جھنجھٹ میں پھنسایا جا رہا ہے اور خود مزے سے آزاد نوکری کر رہے ہیں۔ انس سے ملایا تھا۔ موہد نے اسے سمجھایا، وہ تو کسی کے انڈر کام کر رہا ہے، آزاد نوکری تو تمہاری ہے۔ جہاں ابا اور چچا سر پہ بیٹھے ہوں وہ تمہاری نظر میں آزاد نوکری ہے؟ اس کے یوں جل کر پوچھنے پر عماد اور موہد کو ہنسی آ گئی تھی۔ شادی شدہ لوگوں کو ایسی ہی نوکری کرنی چاہیے جہاں بڑوں کی ان پر نظر ہو، نگین نے چھیڑا تھا۔ قسم سے آدمی اپنی سیکریٹری کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اور ایک ہی عماد ہے، باس کی بیٹی کو ساتھ لیے گھومتا ہے۔ وہ پھر سے بولا تو نگین ہنسی۔ کیا کیا ارمان پل رہے ہیں دل میں، آپ ایسے ہی کوئی آزاد نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور ارمان بھی نکل جائیں گے۔ پھرتی رہنا پھر دم کیا ہوا نمک اور چینی لے کر۔ انس نے طنز کیا تو موہد حیرت سے پوچھنے لگا، وہ کیا ہے؟ یہ تو یوں ہی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے سب نے۔ نگین نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بات لپیٹنے کی کوشش کی تھی، مگر عماد کے ہاتھ کو ایک موقع لگا تھا۔ تم بھی ٹرائی کرو یار، بڑی کمال کی چیز ہے نمک چینی، دنوں میں سنگ دل محبوب قابو میں ہوگا۔ اور یہ نمک اور چینی آ کہاں سے رہا ہے؟ موہد مسکرایا تھا۔ بلتان کے بابا جی ہیں، المعروف جھنڈے والی سرکار، ان کی کرامات ہیں، عماد نے محظوظ ہوتے ہوئے بتایا تو نگین کھجل ہوتی اٹھ گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، ایسے ہی بات کو چنگم کی طرح کھینچ رہے ہیں۔ وہ منہ پھلائے چلی گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موہد نے متاسفانہ نظروں سے ان دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ ان کی لو سٹوری بڑی دلچسپ ہے یار، شوہر علی اعلیٰ اعلان محبت کے دعوے کرتا پھرتا ہے اور بیوی منہ سے تو کچھ نہیں کہتی، مگر وظیفے کر کے شوہر کو قابو کرنے کے جتن ضرور کر رہی ہے۔ عماد ٹھٹائی سے ہنسا تھا۔ تو صحیح ہے نا، یہی نشانی ہے محبت کرنے والے میاں بیوی کی، بے دھیانی میں بھی ایک دوسرے کے دھیان میں رہتے ہیں۔ انس نے اطمینان سے کہا تو عماد نے اس کی تصحیح کی۔ مائنڈ یو، وہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے وظیفے کر رہی ہے، نہ کہ اپنی طرف ملتفن کرنے کے لیے۔ پھر ساتھ ہی وہ موہد کی طرف پلٹا۔ ویسے یار تم کیوں ٹرائی نہیں کرتے ہو؟ کیا؟ موہد نے نیوز پیپر اٹھاتے ہوئے بے توجہی سے استفسار کیا تھا۔ یہی چینی نمک والا ٹوٹکا، اور نہیں تو کھمبے والا وظیفہ کر لو، زحا بھی موہد کرتی پھرے گی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ موہد نے بھوے اچکاتے ہوئے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا تو وہ ڈھٹائی سے بولا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، ورنہ تو اس نکاح کے بعد بھی ذہنی مطابقت کے اثر دکھائی نہیں دے رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ وہ تاثر سے سر ہلا کر دوبارہ نیوز پیپر میں گم ہو گیا تو انس نے پوچھا، ویسے یار کچھ دل کی دنیا میں تبدیلی وغیرہ نہیں آئی ہے؟ کسی سے کچھ شیئر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا؟ کیا بکواس ہے یار، موہد ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں پھیلنے لگے، اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے۔ کچھ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بہت کچھ ہے۔ وہ نیوز پیپر تہہ کر کے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو حیرت سے چلا اٹھے تھے۔ کس قدر کھنے ہو تم موہد، کوئی نئی بات کرو۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ لاپرواہی سے بولا تو عماد گڑنے لگا۔ اور ہم خواہ اس کے لیے خوار ہو رہے تھے کہ بچے نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس نے تو دل میں زحا کو رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ انس نے اسے گھورا تھا۔ سو واٹ؟ اس نے خفیف سے شانے اچکائے تھے۔ ایسا تھا بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، وی آر لیگل ناؤ۔ کاش یہ جملہ کہنے کا مجھے بھی موقع ملے۔ عماد نے آ بھری تھی۔ محبت کر میرے یار، اسی کشتی میں سب پار لگ رہے ہیں۔ انس نے بھی اسے تسلی دی تو وہ بڑے مایوس لہجے میں بولا، کیسے کر لوں یار، کوئی پارٹ ٹائم جاب ہوتی تو اس ویکینسی کے لیے ٹرائی بھی کرتا۔ تو ویسی محبت کرو جیسی لیلا مجنوں، ہیر رانجھا اور سونی مہنوال نے کی تھی، فرحاد اور شیری نے کی تھی۔ انس نے مزید مشورہ دیا تھا تو وہ اپنی بحث بھول کر تجزیہ نگاری پر اتر آیا۔ لیلا مجنوں جیسی محبت کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے اندر پتھر کھانے کا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، یہ میں کر نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ کالی لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ اگر سوچو واقعی کوئی لیلا مل گئی تو باری آتی ہے ہیر رانجھا کی۔ تو یار اگر تم نے ان کی زندگی پر مبنی کوئی فلم دیکھی ہو تو اپنے ایمان سے بتانا کہ اگر ویسے گھی کی چوری کھا کر میری ان فلموں کے ہیرو جیسی تون نکل آئے تو کوئی از اندھی ہی مجھے قبول کرے گی۔ چینی کھانے سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ الگ۔ ہاں، سونی مہنوال جیسی محبت کچھ ٹھیک تھی، لیکن اگر بات سوئمنگ پول تک رہتی
تو میں سر کے بل ایسی محبت کرتا، مگر اب کون پبرے ہوئے جناب میں ڈبکیاں لگاتا پھرے، سونے تو ملے نہ ملے، میں شہیدوں میں شمار ہونے لگوں گا۔ رہ گیا فرہاد، تو ایک نظر میرے سوٹڈ بوڈی ہولے پر ڈال کر اپنے آپ سے بتاؤ، اب میں تیشہ اٹھائے دودھ کی نہر نکالتا اچھا لگوں گا؟ بشرطے کہ کوئی دودھ کا پہاڑ ملے تو اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ کسی دودھ والے سے ساز باز کر کے کوئی حل نکال لوں۔ لیکن وہ بلا تکان بولنے کے بعد گہری سانس کھینچتا رکا تھا، پھر مسکراتے ہوئے قدر شرارت سے بولا، اگر تم رومیو جولیٹ کی بات کرو تو میں آنکھیں بند کر کے تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ فلم میں دیکھ چکا ہوں اور ویسی محبت مجھے سوٹ بھی کرتی ہے، مگر این میری مرضی کا ہوگا۔ موہت بھی اپنی سنجیدگی بھولے اس کے لاوزنی پر ہنس رہا تھا۔ اسے بہت بری طرح سے چت کرے گی یہ محبت، انس نے پیش گوئی کی تھی۔ یہ کہاں آدمی کو چوائس کا موقع دیتی ہے، آنے واحد میں حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ تو مجھے موہت کو دیکھ کر اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا ہے، اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ موہت نے دایاں ابرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا، تو وہ مصنوعی قہقہہ لگا کر بولا، آج کل دریا میں نیکیاں ڈالنے کا زمانہ نہیں رہا میرے بھائی۔ اور پھر کسی مجھ جیسے بھلے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن کی ادا بے وجہ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بہت خوب، شاعر بھی تمہاری طرح کافی جاسوسانہ مزاج کے حامل لگتے ہیں، موہت نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ تو عماد نے سر ہلایا۔ دیکھ لیں گے بچوں، ہم بھی یہی ہیں اور تم بھی، کون محبت میں چت ہوتا ہے سب دیکھیں گے۔ ہم تو شہید محبت ہیں بھائی، ہمیں زندہ نہ سمجھنا لوگوں، انس بڑے انداز سے کہتا اٹھ گیا تھا۔ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، عماد نے یاد دہانی کرائی تو وہ وضاحتی انداز میں بولا، اس شہادت میں پہلے بندے کو مرنا پڑتا ہے مائی ڈیئر، تب کہیں جا کر محبوبہ کو یقین ہوتا ہے محبت کا۔ یار اس کی کوئی محبوبہ نہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ جانے کتنی محبتیں بھگتا چکا ہے، بلکہ عشق کے سمندر بھیگ کے نکلا ہے، اور ایک ہم ہیں، ابھی تک پر بھی گیلے نہیں ہوئے۔ انس کے جانے کے بعد عماد کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ موہت بیچارہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا، اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ اب مزید اگلا گھنٹہ وہ اسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا تھا۔ اوکے جی، تو آج کا ایپیسوڈ تو کافی اچھا تھا، اور مجھے ان سب کی چیز ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں نا، مجھے وہ چیز بڑی پسند ہے۔ اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔